اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، الاخلاص اس سورت کا محض نام ہی نہیں بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالصتاً توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں تو بالعموم کسی دوسرے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا جو ان میں وارد ہوا ہو، لیکن اس صورت میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا۔ اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پائے گا۔ آج اسی صورت کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اس صورت کو روزانہ سحری کے وقت یا پھر رمضان کریم میں کسی بھی وقت 4 بار آپ اس چھوٹی سی صورت کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا وظیفہ کیا ہے، یہ ساری معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ تو میرے دوستو، بات ہو رہی تھی سورہ اخلاص کے فضائل پر۔ میرے پیارے دوستو، سورہ اخلاص 4 آیات، 15 کلمات اور 47 حروف پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تعارف کرانے کے لیے نازل کی گئی۔ سورہ اخلاص میں توحید باری تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے پاک خالص کر کے بیان کیا گیا، اس لیے یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ کہنے کو یہ سورت چھوٹی لیکن مطلب اور معنویت کے لحاظ سے بہت وسیع ہے۔ اس کے مکی اور مدنی دونوں کے ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بیان کیجئے۔ جواب میں یہ سورت نازل کی گئی۔ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا، وہ جب کسی اجنبی کو ملتے تو پہلے اس سے اس کا حسب نسب پوچھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب، آدم کو مٹی سڑے ہوئے گارے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں اور پانی کو جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے، وہ کس چیز سے بنا ہے؟ وہ سونے سے بنا ہے یا تانبے سے، لوہے سے یا چاندی سے؟ کیا وہ کھاتا ہے، کیا وہ پیتا ہے اور کس سے اس نے وراثت پائی؟ اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا؟ اس پر اللہ پاک نے اس سورت کا نزول کیا۔ روایت کی بنا پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مکہ میں، مدینہ میں مختلف لوگوں نے یہ سوال اٹھایا۔ ہر بار اللہ پاک کی طرف سے یہی اشارہ ملا کہ جواب میں ہر سوال کرنے والے کے سامنے اس سورت کو دہرائیں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے اٹھنے والے ہر سوال کا نہ صرف واضح جواب دیا بلکہ اس کو مکمل جامعیت اور ثبوت کے ساتھ محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی بھی متنازع سوال دشمنان اسلام کی طرف سے اٹھایا جائے تو قرآن پاک سے بہترین جواب دیا جا سکے۔ قرآن پاک میں اللہ کی عظمت کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ وہی اس کائنات کا رب ہے اور کسی دوسرے کی ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مالک المکمل ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں۔ دوستو، اس سورت کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب نے سورہ زلزال نصف قرآن، سورہ اخلاص 1/3 قرآن، سورہ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ گویا ہم ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایک قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔
اس تلاوت میں وقت بھی 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا اور ثواب بھی ایک مکمل قرآن پاک ختم کرنے کے برابر ملے گا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا۔ سورہ یاسین کو پڑھنے میں 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، گویا ہم سونے سے قبل اور صبح سویرے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت بآسانی کر کے 10 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور صبح اور شام ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے ہم روزانہ 25 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح پورے رمضان المبارک میں 750 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بہت آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیا روزانہ ایک پارہ کی تلاوت کے ذریعے پورے ماہ مبارک میں صرف 1 قرآن مجید کی تلاوت سے یہ بہتر سودا نہیں؟ سورہ یاسین کی تلاوت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو بندہ الصبح سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرمائیں گے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے رات کو سورہ یاسین پڑھ کر سونے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس سے دنیا و آخرت کے لیے رہنمائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم عجمی مسلمان بالعموم روزانہ آج سے 1 گھنٹہ یومیہ فی پارہ کی تلاوت کے ذریعے پورے رمضان المبارک میں 1 مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے اس تلاوت کے ذریعے کوئی رہنمائی حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور صبح اور شام درود شریف اور سورہ یاسین کی تلاوت کے ذریعے پورے ماہ میں 750 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کریں، اور روزانہ آج سے 1 گھنٹہ مروجہ تلاوت قرآن کے اوقات میں کم از کم 1 پارہ کا ترجمہ پڑھ لیا کریں تاکہ ہم پورے ماہ میں مکمل قرآن کے پیغام سے بھی آگہی حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس شخص نے سورہ اخلاص کا ورد کیا، اس کے گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ اب میرے دوستو، سورہ اخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سر درد کے علاج کے لیے سورہ اخلاص دم کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ ایسے ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، پھر 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھ کر مریض کی کن پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھووں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اس طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا فوت ہو جانا۔ کچھ خواتین کے بچے اوائل حمل میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ حمل کے پہلے مہینے دیسی اجوائن، 1 پاؤ کالی مرچ، 1 پاؤ شہد، عروج ماہ میں 100 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان پر دم کیا جاتا ہے۔ پھر روزانہ 1 چٹکی اجوائن اور 3 عدد کالی مرچیں لے کر انگلی پر شہد لگا کر کھلائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ الگ الگ بھی 100 بار ان پر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اثر ہو سکے۔ کسی نیک معتبر بزرگ سے دم کروانا چاہیے، نہ کہ خود کیا جائے۔ ڈراونے خواب۔ کچھ لوگوں کو بہت ڈراونے خواب آتے ہیں۔ وہ شدید ڈر کے باعث دوبارہ سو نہیں سکتے۔ وہ باوضو نماز پڑھ کر بستر پر لیٹ جائیں، پھر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص دونوں پڑھ لیں، انشاءاللہ ڈراونے خوابوں سے محفوظ رہیں گے۔ روزانہ 8 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا۔ اگر آپ روزانہ 8 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو اس سے دن میں ہر طرح کی پریشانی ختم ہوتی ہے، ہر طرح کی حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ میاں بیوی میں محبت۔ سورہ اخلاص 41 بار پڑھی جائے، اس کے اول تا آخر درود پاک پڑھا جائے اور شیرینی پر دم کر کے ناراض میاں بیوی کو کھلائی جائے
تو دونوں میں باہمی محبت بڑھے گی۔ میرے دوستو، اس مختصر سی سورت میں اللہ پاک نے کتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور سکیں۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہوتا رہے۔ شکریہ۔